بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں ایکشن سے بھرپور سنسنی خیز ناول دشمن۔ اس کے مصنف ہیں ایم الیاس اور اس ناول کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے شہزاد اقبال حسین نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو 0321434286 پر ہم سے رابطہ کریں۔ دشمن ایپیسوڈ 3۔ ادریس الحق کی وسیع عریض کوٹھی کسی پرشکو عمارت کی طرح نظر آ رہی تھی۔ چند لمحات بعد میں ملاقاتی کمرے میں اس شخص کے روبرو بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں ادریس کا جو خاکہ تشکیل دیا تھا وہ اس سے کہیں مختلف تھا۔ اس کی عمر اندازاً 55 برس کے لگ بھگ ہوگی، تاہم اس کے چھریرے بدن سے اس کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ بظاہر وہ تندرست و توانا نظر آتا تھا۔ اس کی گول گول آنکھوں میں اوقاب کسی تیزی تھی۔ اس کے چہرے پر حاکمانہ سختی چھائی ہوئی تھی۔ مجموعی طور پر اس کی شخصیت میں ایک روب و دبدبہ تھا۔ وہ کسی بھی طرح تاجر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں اس کے حاکمانہ انداز اور روب و دبدبے سے ذرا برابر بھی متاثر نہیں ہوا۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے اپنے مطلب کی طرف آتے ہوئے پوچھا، کیا تم میرے ایسی ملازمت کرنا پسند کرو گے جو عام ملازمت سے اکثر مختلف ہو؟ میں ملازمت کی نوعیت کے بغیر ہاں نہیں کر سکتا۔ میں نے حتی الامکان درشتی سے جواب دیا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک بڑھنے لگی تھی۔ میں تمہیں اس ملازمت کے بارے میں قدرے تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہ ملازمت لمبے عرصے کے لیے یا مختصر عرصے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کا انحصار تم پر ہے۔ تم چاہو تو اسے ایک دن میں نمٹا دو یا چاہے تو مہینوں لگا دو۔ بہرحال اس کا معاوضہ بہت بھاری ہوگا۔ یہ کوئی ملازمت ہے یا مشن؟ اسے ایک مشن ہی سمجھ لو۔ آپ مجھ سے کس قسم کی خدمات لینا چاہتے ہیں؟ میں پہلے تمہیں اس مشن کا معاوضہ بتا دینا چاہتا ہوں، اس نے خشک لہجے میں کہا، تاکہ تمہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو اور پھر اس کی روشنی میں تمہیں کسی نتیجے پر پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ جیسے آپ کی مرضی۔ 2,00,000 ٹکا۔ اس نے میرے چہرے پر اپنی نظریں مرکوز کر دی۔ وہ شاید رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ 1,00,000 ٹکا پیشگی کے طور پر آج، بلکہ اسی وقت ادا کر دیے جائیں گے، اور باقی رقم مشن مکمل ہونے کے بعد۔ 2,00,000 ٹکا؟ میں اپنی جگہ چونک پڑا۔ میرے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ یہ رقم میرے لیے بہت بڑی تھی۔ میں اس کے حصول کا خوابوں میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک اتنی بڑی رقم کی ادائیگی میں کوئی دشواری محسوس نہیں کر رہا تھا، وہ جیسے وہ 200 ٹکا ہو۔ لگ رہا تھا کہ یہ رقم اس کے نزدیک کوڑیوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ اس ملک میں ایسے بڑے لوگ موجود تھے جن کے لیے دولت کبھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی تھی، لیکن دوسرے لمحے میں اس شیریں تصور سے نکل آیا اور سنبھل گیا۔ میں نے اس کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھا اور اپنی اضطرابی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے تجسس آمیز لہجے میں دریافت کیا، مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے چہرے پر جو سپاٹ پن تھا وہ یکلخت مٹ گیا۔ اس کی جگہ درندگی لے لی۔ اس نے اپنے جبڑے کسی قدر سختی سے اندر کی طرف بھینچ لیے۔ وہ بے حد سرد و شفاف لہجے میں بولا، تمہیں ایک عورت کو قتل کرنا ہوگا۔ کیا؟ عورت کو قتل کرنا ہے؟ ہاں، قتل۔ میں سراسیمہ سا ہو گیا اور میری نس نس میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ آخر آپ ایک عورت کو کس لیے قتل کرانا چاہتے ہیں؟ کیا تمہارے نزدیک کسی کو قتل کرنا مشکل کام ہے؟ آخر اس میں اس قدر چونکنے کی کیا بات ہے؟ فوجی میدان جنگ میں اپنے دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہاں، میں ایک فوجی ہوں، لیکن کوئی پیشہ ور قاتل نہیں ہوں کہ بے گناہوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگتا پھروں۔ میدان جنگ کی بات نہ کرو، وہ اور بات ہوتی ہے۔ میرے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے جواب اور تکرار نے میرے تن بدن میں آگ بھر دی۔ میں نے اپنے غصے کو ضبط کرنا چاہا، مگر میرے لہجے کی تلخی چھپی نہ رہ سکی۔ اگر آپ کو دونوں کا فرق معلوم نہیں ہے تو براہ کرم ایک فوجی کے سامنے اپنی زبان بند رکھیں۔ فوجی وطن کی حفاظت کرتا ہے، وطن عزیز کی خاطر۔ دشمن کیا، اگر بیٹا بھی غدار بن جائے تو اسے بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کر سکتا۔ ہمیں صرف وطن کے مفاد عزیز ہوتا ہے، جبکہ قاتل محض اپنے ذاتی مفاد کے لیے قتل جیسے بھیانک جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس نے میرے تند و تیز اور نفرت بھرے لہجے کا کوئی اثر نہیں لیا۔ وہ نہایت پرسکون آواز میں بولا، وہ عورت بھی سفاک اور وحشی ہے۔ اس نے گاؤں والوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ تم اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے اس گاؤں کے ہزاروں باشندوں پر احسان عظیم کرو گے۔ اگر وہ عورت واقعی ایسی ہے تو لوگ قانون کا سہارا کیوں نہیں لیتے؟ وہ عورت نہ صرف بے حد دولت مند ہے، بلکہ اس قدر اثر و رسوخ رکھتی ہے کہ کوئی بھی اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس علاقے میں اس کی حکمرانی ہے۔ پھر تو نیک فریضہ کوئی بھی پیشہ ور قاتل انجام دے سکتا ہے۔ ڈھاکہ شہر میں ایسے قاتلوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ 1,000-2,000 ٹکا میں
اپنے باپ بھائی کو بھی قتل کر دیتے ہیں؟ اس کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوب گئی. اس نے قدرے توقف کے بعد کہا، خطرناک ترین پیشہ ور قاتلوں کو اس مشن پر روانہ کیا گیا تھا، مگر آج تک ان لوگوں کا نام و نشان نہیں ملا. اب کوئی بھی وہاں کسی قیمت پر بھی جانے کو تیار نہیں ہے، جبکہ میں انہیں منہ مانگا معاوضہ دینے کے لیے تیار بیٹھا تھا. یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ کوئی سال ہوا ہوگا. اس عورت کا ظلم و ستم روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے. میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. سنیے جناب، میں ایک ریٹائرڈ فوجی افسر ہوں اور اپنی باقیہ زندگی سکون سے گزارنا چاہتا ہوں. میں اس دولت کی خاطر کانٹوں پر کیسے چل سکتا ہوں جو کسی سے وفا نہیں کرتی؟ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دولت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، یہ ایک آنی جانی شے ہے. دولت ہی صحت کا خدا ہے. دولت کے بغیر زندگی میں کوئی حسن نہیں، کوئی دلکشی نہیں. اس کے بغیر ہر شخص اپاہج ہے، بلکہ اپاہج سے بھی بدتر ہے. ٹھیک ہے، مجھے اپاہج بن کر زندگی گزارنا پسند ہے. میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، 1 منٹ کے لیے رک جاؤ. میں تمہیں سوچنے کے لیے 2-3 دن کی مہلت دیتا ہوں. تم نے فیصلہ کرنے میں کسی قدر جلد بازی اور جذبات سے کام لیا ہے. میں اپنے فیصلے پر اٹل رہوں گا. 10 لاکھ میں بھی بکنے کو تیار نہیں ہوں میں. سنو برخوردار، تم اس وقت میری مٹھی میں ہو. میں تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ عذاب بنا کر رکھ دوں گا. تمہیں کہیں سر چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی. قانون کی نظروں میں تمہارا کردار داغدار ہے. میں جب اور جس وقت چاہوں تمہیں تختہ دار تک پہنچا سکتا ہوں. میں اس لمحے بدحواس ہو گیا، لیکن میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا. فوراً ہی سنبھل گیا. تو کیا یہی شخص میرا انجانا دشمن ہے؟ میں نے دل میں سوچا، پھر لاپرواہی سے کہا، میں ان گیدڑ بھپکوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں. تم چاہو تو میری آزمائش کر لو. وہ زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ کمرے کے گوشے کی طرف بڑھا جہاں ایک بڑی سی میز رکھی تھی. اس نے میز کی دراز میں سے ایک لفافہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا. اسے دیکھ لو، شاید تمہیں اپنا فیصلہ تبدیل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو. میں نے حیران ہو کر اس کے ہاتھ سے لفافہ لیا. اس میں میرے لیے موت کا پروانہ رکھا تھا. اس میں ان دونوں اعتراف ناموں کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں موجود تھیں جو بلا وجہ میری زندگی پر بدنما داغ بن گئے تھے. تیسری چیز وہ تصویر تھی جو مجھے پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتی تھی. تصویر اتارنے والے نے واقعی اپنے کمال کا ثبوت دیا تھا. اس میں مجھے نہایت بے دردی سے ایک شخص کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے دکھایا گیا تھا. اس تصویر کو دیکھ کر شاید ہی کوئی میرے قاتل ہونے میں شبہ کر سکتا تھا. میرے پورے بدن میں نفرت و غصے کی لہر دوڑ گئی. تو تمہیں ہو وہ شخص جو قدم قدم پر میرے لیے جال بچھا رہا تھا؟ تم اس وقت جو جی چاہے سمجھ لو. یہ تو وقت بتائے گا کہ تمہارا دشمن کون ہے. بہتر ہے کہ اب ان فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کیا جائے. تم انکار کرنے کا انجام تو سمجھ ہی گئے ہوگے. کیا یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے کہ میری پیشکش قبول کر لی جائے؟ مگر میرے لیے راستہ بھی موت کے مترادف ہے. نہیں، یہ ایک راستہ ایسا رہ جاتا ہے جس پر چل کر تم پھانسی کے پھندے سے بچ سکتے ہو. مشن کے مکمل ہونے پر یہ تینوں داغ تمہارے دامن سے دھو دیے جائیں گے ہمیشہ کے لیے. ورنہ دوسری صورت میں قانون اندھا ضرور ہے، لیکن وہ ایک بے گناہ کو تحفظ ضرور دے گا. وہم ہے تمہارا یہ. ہمارے ملک میں انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کیا جا رہا ہے. اس قانون میں صرف ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے. شاید تمہیں معلوم نہیں کہ کتنے بے گناہ انسان اس قانون کی وجہ سے پھانسی کے پھندے تک پہنچ جاتے ہیں. تم بھی انہی میں سے ایک ہوگے. ہمارے پاس صرف یہ ایک تصویر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک چاقو بھی موجود ہے جسے دنیا کی کسی بھی عدالت کے سامنے ایک ناقابل تردید ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. اس چاقو پر تمہاری انگلیوں کے نشانات موجود ہیں. وہ کس طرح؟ کیا وہ چاقو نقلی نہیں تھا؟ یقیناً نقلی تھا. وہ قتل بھی ایک ڈرامہ تھا. لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اس لاش کو کہاں سے کھوج کر قانون کے حوالے کرو گے؟ بہرحال یہ مسئلہ تو بہت بعد میں آئے گا. فی الوقت میں تمہیں یہ بتانے جا رہا تھا کہ اس رات گیس اسپرے کر کے تمہیں گہری نیند سلا دیا گیا. اس طرح اصلی چاقو پر تمہاری انگلیوں کے نشانات لے لیے گئے. او میرے خدا! میرے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گئی. اب میری سمجھ میں آئے کہ میں اس دن اتنی دیر تک کیوں سوتا رہا تھا، جبکہ میری شروع سے ہی عادت تھی کہ فجر کی اذان کے وقت بیدار ہو جایا کرتا تھا، چاہے رات کتنی ہی دیر تک کیوں نہ جاگتا رہوں. میں بے حد سنجیدگی سے اس معاملے کے عواقب پر غور کرنے لگا. اس وقت میں نے اپنے آپ کو اس قدر بے بس محسوس کیا کہ بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا، آپ پیشگی رقم ادا کر دیں. ادریس الحق کا چہرہ میرا فیصلہ سن کر دمک اٹھا. اس نے میز کی طرح سے ایک بڑا سا لفافہ نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس میں 1 لاکھ کی رقم موجود ہے. میں نے لفافہ کھول کر دیکھا. اس میں 100 اور 500 ٹکا کے نوٹوں کی گڈیاں تھیں. میں نے لفافہ ہاتھ میں نچاتے ہوئے پوچھا،
کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ میں رقم حاصل کرنے کے بعد کہیں بھی آسانی سے فرار ہو سکتا ہوں؟ کوئی بھی مجھے بازیاب نہیں کر سکے گا۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ ہم نے تمہارے بارے میں اچھی طرح چھان بین کر کے ہی یہ مشن تمہارے سپرد کیا ہے، کچی گولیاں نہیں کھیلی ہم نے۔ تمہیں میری ذات پر اس قدر بھروسہ ہے؟ ہاں، تم اس مشن میں اس لیے بھی دلچسپی لوگے کہ وہ جگہ کبھی تمہارے دل کی دھڑکن رہی ہے۔ بہت خوب، میں زیر لب مسکرا دیا، پھر اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا، کون سی ہے وہ جگہ؟ حسن پور۔ حسن پور؟ میں اپنے گاؤں کا نام سن کر اچھل پڑا۔ آج بھی میری سانسوں میں اس گاؤں کی بوباس رچی ہوئی تھی۔ میں نے جوانی کی حدود تک وہاں پر کیا زندگی گزاری تھی۔ کبھی کبھی مجھے اپنے گاؤں کی یاد آتی تو میرا دل سینے میں بری طرح دھڑکنے لگتا تھا۔ میری بے شمار یادیں اس کے گوشے گوشے اور چپے چپے سے وابستہ تھی۔ تاہم یہ بات میری سمجھ سے بالا تر تھی کہ حسن پور جیسے گاؤں میں کسی ظالم عورت کی موجودگی کیا معنی رکھتی ہے۔ آخر وہ عورت کون ہے جو اس گاؤں پر حکمرانی کر رہی ہے؟ اس نے گاؤں کے باشندوں کو کس بنیاد پر ظلم و ستم کا نشانہ بنا رکھا ہے؟ اس دور دراز اور پسماندہ گاؤں میں کوئی سونے کی کان بھی نہیں ہے، وہ ایک گمنام سا گاؤں ہے۔ مجھے اس عورت کے تذکرے میں داستان ترازی کا گمان ہونے لگا۔ اچانک ایک اور خیال میرے ذہن میں سرسر آیا۔ آخر وہ کون لوگ ہیں جو گاؤں والوں کو اس عورت سے نجات دلانا چاہتے ہیں اور پھر اس کی موت کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد یہ خدشات سوال بن کر میری زبان پر آ گئے۔ ادریس الحق نے میرے خدشات کو بڑی سنجیدگی سے سنا اور کسی قدر توقف کے بعد کہا، اس ملک میں چند ایسے خدا ترس بندے بھی موجود ہیں جو ظلم و ستم کی کہانیاں سن کر گاؤں والوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ اس عورت سے عاجز آ گئے ہیں۔ انہیں اس عورت سے جب بھی نجات مل سکتی ہے جب اس کے وجود سے دنیا کو پاک کر دیا جائے۔ ادریس کی بات میرے دل میں بیٹھ نہ سکی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ سارے معاملے کا پس منظر کچھ اور ہی ہے۔ وہ اصل بات گول کر گیا ہے۔ اس نے تصویر کا صرف ایک ہی رخ دکھایا ہے۔ بہرحال اب مجھے گاؤں تو جانا ہی تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہی سارے حقائق میرے علم میں آ سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ میں آنکھ بند کر کے ادریس کی بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ یہ شک مجھے معتبر نہیں لگا تھا۔ میں نے قدرے توقف کے بعد پوچھا، اس عورت کا نام کیا ہے؟ عالیہ۔ عالیہ؟ میں نے زیر لب دہراتے ہوئے اپنے ذہن پر زور ڈالا۔ میری یادداشت میں آج بھی اپنے گاؤں کی بہت سی عورتوں کے نام موجود تھے، لیکن باوجود کوشش کے میرے ذہن میں عالیہ نامی کسی عورت کا تصور نہیں ابھر سکا۔ اس نام کی کوئی عورت وہاں نہیں تھی۔ کیا اس عورت کا تعلق اس گاؤں سے ہے یا وہ کہیں اور سے آئی ہے؟ وہ اس گاؤں کی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اس کی کوئی تصویر تو ہوگی؟ اتفاق سے اس کی کوئی تصویر میرے پاس نہیں ہے اور نہ ہی میں نے اس کی ضرورت سمجھی ہے۔ گاؤں پہنچو گے تو اسے پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس نے حویلی خرید کر اس میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ میں نے اشاریہ 45 بور کا ایک امریکن ریوالور خریدا جو حال ہی میں بازار میں آیا تھا۔ یہ ریوالور خاصا قیمتی تھا مگر اتنا ہی خطرناک بھی۔ یہ جدید ترین تھا، اسی سال متعارف کرایا گیا تھا۔ میں نے احتیاطاً 100 گولیاں بھی ساتھ خرید لی اور دونوں چیزیں کاغذ کے لفافے میں رکھ کر ایک ایسا بنڈل بنا لیا کہ دیکھنے والے کو گمان بھی نہیں گزر سکتا تھا کہ اس پیکٹ میں کیا چیز موجود ہے۔ میں نے چند جوڑے کپڑوں کے رکھ کر نیچے ریوالور والا پیکٹ چھپا دیا۔ مزید کچھ تیاریوں کے بعد میں دوسرے دن رات کے وقت اسٹیمر کے ذریعے باریسال روانہ ہو گیا۔ مجھے باریسال پہنچ کر حسن پور کے لیے لانچ لینا تھی۔ کوئی اسٹیمر یا لانچ براہ راست یہاں سے حسن پور نہیں جاتی تھی۔ حسن پور باریسال سے 100 میل کے فاصلے پر جنوب میں واقع تھا۔ اسٹیمر میں سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو میری نیند جیسے اڑ گئی۔ میرا دل پیش آنے والے واقعات کا سوچ سوچ کر دھڑکتا رہا۔ ذہن میں طرح طرح کے خیالات کی ایک یورش سے تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایک عورت کو کس طرح قتل کر سکوں گا۔ میں نے کبھی قتل و غارت گری میں حصہ نہیں لیا تھا۔ میدان جنگ کی بات اور تھی۔ ایک عورت کو قتل کرنا کوئی بہادری کا کام نہیں تھا۔ ایک احساس جرم میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حالات مجھے اس بری طرح اپنے شکنجے میں جکڑ لیں گے کہ میں ایک عورت کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاؤں گا۔ میرے مقابلے پر اگر کوئی مرد ہوتا تو شاید میں اس انداز سے نہ سوچتا، مگر وہ ایک عورت تھی۔ کیا ایک عورت واقعی اس قدر ظالم ہو سکتی ہے کہ اسے صفحہ ہستی سے مٹانا اشد ضروری ہو جائے؟ صبح باریسال پہنچا تو معلوم ہوا کہ حسن پور کے لیے لانچ شام کے وقت جاتی ہے۔ میں نے سپہر تک کا وقت باریسال میں گھوم پھر کر گزارا اور لانچ کی روانگی سے 1 گھنٹہ قبل گھاٹ پر پہنچ گیا۔ گھاٹ پر بہت سے لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس ہجوم میں میری نظریں 4 آدمیوں پر پڑی جن کی حرکات و سکنات کسی قدر پراسرار اور مشتبہ سی تھی۔ وہ چاروں ایک گوشے میں کھڑے تھے اور ان کی معنی خیز نگاہیں مجھ پر مرکوز تھیں۔ میں لانچ کے انتظار میں ادھر ادھر ٹہلنے لگتا
تو ان کی نظروں کو اپنے تعاقب میں پاتا، جیسے وہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتے ہوں۔ وہ مجھ پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ میں اپنا شک دور کرنے کے لیے انہیں چکمہ دے کر ایک قریبی ہوٹل میں جا چھپا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے انہیں بدحواسی کے عالم میں سڑک پر ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے پایا۔ ان کے چہروں پر ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ لوگ مجھے تلاش کر رہے تھے۔ شاید میں ان کا شکار تھا۔ مجھے اندیشوں نے گھیرنا شروع کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے اور کیا چاہتے ہیں؟ کہیں یہ ادریس الحق کے ساتھی تو نہیں جو مجھ سے 1,00,000 روپیہ چھیننے کے لیے میرے تعاقب میں لگ گئے ہیں؟ مگر روپے چھیننے کے لیے انہیں اتنی دور آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اسی دن اور رات میرے گھر پر دھاوا بول سکتے تھے جب میں رقم لے کر گھر پہنچا تھا۔ یہ لوگ اس قدر احمق بھی نظر نہیں آتے تھے کہ رقم کی غرض سے 12 سال آ جائے۔ پھر اس امر سے سب واقف ہیں کہ کوئی بھی شخص اتنی بڑی رقم اپنی جیب میں لیے نہیں پھرتا۔ میں نے وہ رقم بینک میں ایک فرضی نام سے اکاؤنٹ کھلوا کر محفوظ کر دی تھی۔ میری جیب میں اس وقت 1,000 روپے تھے، مگر جس ملک میں مفلسی اور غربت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہو، وہاں 1,000 کے لیے بھی قتل ہو سکتا تھا۔ میرا ذہن انجانے دشمن کی طرف چلا گیا۔ ادریس الحق کی باتوں سے میں نے قیاس لگایا تھا کہ میرے انجانے دشمن نے میرے راز اس کے ہاتھ فروخت کر دیے ہیں۔ ادریس الحق اور اس کے درمیان کوئی ساز باز ضرور تھی، یا پھر وہ دونوں ہی میرے خلاف سرگرم عمل تھے۔ میرے دشمنوں کے دل سے شاید ابھی بھڑاس نہیں نکلی تھی، اس لیے وہ مجھے مزید زخم پہنچانے پر تلے بیٹھے تھے، اور انہوں نے 4 بدماشوں کو میرے تعاقب میں لگا دیا تھا۔ اب حسن پور تک میرے ساتھ کس قسم کے واقعات پیش آئیں گے، اس کے بارے میں مجھے قطعی کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن اس بات کا خوف و خدشہ تھا کہ کچھ نہ کچھ میرے ساتھ وہ ضرور کریں گے، اس لیے مجھے چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت تھی۔ سلطانہ نامی لانچ حسن پور جاتی تھی۔ وہ اپنے وقت پر آ گئی تھی اور دیکھتے دیکھتے مسافروں سے کھچا کھچ بھر گئی تھی۔ میرا ارادہ اول درجے سے سفر کرنے کا تھا، مگر ان بدماشوں کی وجہ سے میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور تیسرے درجے میں ٹھوس ٹھسا کر بیٹھ گیا۔ اس طرح میں وقتی طور پر خطرات سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ اتنے مسافروں کے درمیان وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اس درجے میں کسی قدر حبس اور گھٹن کی کیفیت تھی، مگر لانچ چلتے ہی ہوا کے جھونکے اندر آنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لانچ کا زیریں حصہ فرحت بخش بن گیا۔ وہ چاروں کسی منصوبے کے تحت میرے تعاقب میں تھے۔ وہ چاروں باری باری زیری گوشے میں آ کر ایک چکر لگاتے اور میری طرف تمسخرانہ مسکراہٹ اچھالتے ہوئے دوبارہ اوپر چلے جاتے۔ مجھے ان کے بار بار چکر لگانے کی وجہ سے ہنسی بھی آ رہی تھی، جیسے انہیں دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں میں کھڑکی سے پانی میں چھلانگ لگا کر ان کے ہاتھ سے نہ نکل جاؤں۔ لانچ ساری رات چلتی رہی، صرف 2-3 گاؤں پر کچھ دیر کے لیے رکی تھی۔ میں ایک پل کے لیے بھی سو نہ سکا۔ ساری رات میرے ذہن میں خوف و ہراس کے بادل چھائے رہے اور اندیشے زہریلے سانپوں کی طرح لہراتے اور ڈستے رہے۔ میں اپنے دشمنوں سے غافل رہ کر انہیں کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ میری جان کے دشمن نہیں ہیں، کیونکہ مجھے قتل کرنا ان کے لیے قطعی دشوار نہ تھا۔ البتہ وہ مجھے کسی سنگین واقعے میں ملوث ضرور کر سکتے تھے تاکہ میں اس میں ایسا پھنس جاؤں کہ نکل ہی نہ سکوں۔ انہوں نے رات کے وقت بھی میری نگرانی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ وہ وقفے وقفے سے آ کر نیچے جھانک جاتے تھے۔ وقت گزاری کے لیے میں نے اپنے گاؤں اور عالیہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ یہ عورت میرے لیے ایک معمہ بنی ہوئی تھی۔ بہرحال اب گاؤں پہنچ کر ہی اس سلسلے میں کچھ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ میرے لیے یہ بات خاصی تعجب خیز تھی کہ اس نے رہائش کے لیے ایسی حویلی کا انتخاب کیوں کیا جو گاؤں میں آصف زدہ مشہور تھی اور مدتوں سے ویران پڑی ہوئی تھی۔ میں اپنے بچپن کے دنوں میں اس حویلی کے بارے میں طرح طرح کے قصے اور کہانیاں سنا کرتا تھا۔ انہی میں ایک حکایت یہ بھی تھی کہ اس حویلی کو ہندوستان کی ایک ریاست کے مہاراجا نے تعمیر کیا تھا۔ پھر تحریک آزادی اور انگریزوں کے استحصال سے خوفزدہ ہو کر اس حویلی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کی 3 بیویاں اور 10 لڑکے تھے۔ لڑکوں کی شادی کے بعد مہاراجا دنیا سے ہمیشہ کے لیے صدار گئے۔ اپنے پیچھے انہوں نے بہت بڑا خزانہ چھوڑا تھا۔ اس خزانے کی تقسیم نے مہاراجا کے بیٹوں اور بیویوں میں باہمی چپقلش پیدا کر دی، اور ایک دن ایسا خون خرابہ ہوا کہ پوری حویلی اجڑ کے رہ گئی اور پھر کبھی آباد نہ ہو سکی۔ روایت کے مطابق مہاراجا کا سب سے چھوٹا بیٹا اس خون خرابے سے محفوظ رہا تھا، کیونکہ وہ ان دنوں لندن میں زیر تعلیم تھا۔ کئی برس کے بعد وہ کلکتہ واپس آ کر وکالت کے پیشے سے منسلک ہو گیا، تاہم اس نے کبھی گاؤں آ کر اپنے باپ کی نشانی کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ یہ حویلی آہستہ آہستہ آصف زدہ مشہور ہو گئی۔ ویسے بھی حویلی گاؤں کے انتہائی سرے پر آبادی سے اس قدر دور تھی کہ کوئی بھی اس طرف پھٹکتا بھی نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو میرا خوف و ہراس کسی حد تک کم ہو گیا تھا۔ دن کی روشنی میں وہ بدماش مجھ پر ہلہ نہیں بول سکتے تھے۔ وہ دن بھی بغیر کسی مصیبت کے گزر گیا۔ جب لانچ چاند نگر پہنچی تو سرمئی شام پھیلی ہوئی تھی۔ اب حسن پور محض 3 میل کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ چاند نگر میں لانچ تقریباً خالی ہو گئی تھی۔
میں زیرِ حصے میں اکیلا تھا اور اپنی سیٹ پر بیٹھا دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے گاؤں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ 18 برس کا عرصہ کس قدر طویل ہوتا ہے۔ مجھ پر جذبات کی کیفیات ایسی طاری ہوئی کہ اپنے ارد گرد کا بھی ہوش نہ رہا۔ میں اس وقت چونکا جب چاروں بدماش خاموشی سے نیچے آ کر میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میری غفلت کے باعث انہیں مجھے گھیرنے کا موقع مل گیا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں رہا کہ دستی بیگ سے ریوالور نکال سکوں۔ وہ چاروں میری طرف بڑھنے لگے۔ ان کے چہروں پر درندگی اور صفاقی چھائی ہوئی تھی۔ لانچ سبک رفتاری سے حسن پور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ انجن کا شور اس قدر تھا کہ مدد کے لیے چیخنا بھی لاحاصل تھا، تاہم میں نے کسی قسم کی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میں نے خود پر قابو پایا ہوا تھا۔ میں ان چاروں سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر چکا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ چاروں بدماش مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے ایک بدماش کو تو فوراً ہی ڈھیر کر دیا تھا۔ میرا مکہ اس کے پیٹ میں لگا تھا۔ وہ تڑپ کر اور چیخ مار کر فرش پر اوندھا جا گرا۔ فرش نے اس کی کھوپڑی بجا دی۔ وہ اپنے ساتھی کا یہ حشر دیکھ کر اشتعال میں آ گئے۔ ان میں سے ایک بدماش نے میرے پیچھے آ کر مجھے اس بری طرح جکڑ لیا کہ میں بے بس ہو کر رہ گیا۔ بقیہ دو نے مجھ پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش شروع کر دی۔ ان کی ضربوں سے میرے جسم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ اس بدماش کے شکنجے میں اس بری طرح جکڑا ہوا تھا کہ نکلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ بس میرے منہ سے دلخراش چیخیں اور کراہیں نکلتی جا رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میری آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اچانک ایک بدماش نے کسی سخت چیز سے میرے سر پر بھرپور وار کیا۔ مجھے ساری دنیا چکر کھاتی نظر آنے لگی اور میں تاریکیوں میں ڈوبنے لگا۔ دوسرے لمحے میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے سر کے زخم میں درد کی ہلکی ہلکی ٹیسیں اٹھتی محسوس کی۔ اس کے ساتھ ایک لطیف سی مہک میرے حواس پر چھانے لگی۔ اس مہک نے کسی حد تک میری تکلیف کے احساس کو کم کر دیا تھا۔ میں نے چند لمحوں کے بعد اپنی منو بھاری پلکیں اٹھا کر آنکھیں کھول دی۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ چند ثانیوں میں دھند چھٹ گئی۔ میں نے اپنے اوپر 16-17 سالہ لڑکی کو جھکے ہوئے پایا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ قدرت باز پیکر ایسی توجہ سے تراشتی ہے کہ اس میں کوئی عیب اور کمی نہ رہ جائے۔ اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے لمبے سیاہ بال بتا رہے تھے کہ وہ ابھی ابھی نہا کر آئی ہے۔ ایک دل فریب خوشبو اس کے گیسوؤں سے پھوٹ رہی تھی۔ اس کی پیشانی شہابی اور فراخ تھی۔ بھنورے جیسی سیاہ آنکھوں میں جھیل سی گہرائی تھی۔ اس کی نگاہیں میرے ہاتھ کی بندھی ہوئی پٹی پر مرکوز تھیں۔ میں نے اس کے حسین چہرے پر فکر مندی کے آثار دیکھے۔ عموماً اس کی نگاہیں میرے چہرے کی طرف اٹھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چراغ جلنے لگے اور رخساروں پر سرخی پھیل گئی۔ اس نے دمکتے چہرے اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ میری طرف دیکھتے ہوئے حشاش بشاش لہجے میں کہا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں اور زندہ ہوں۔ مجھے اپنی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا ہاتھ بے اختیار اپنے زخم کی طرف بڑھانا چاہا کیونکہ اس میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ لڑکی نے جھپٹ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے پھول جیسے نرم و نازک ہاتھ کے لمس سے میرے بدن میں جیسے اپنائیت کے بے پایہ جذبے کی فرد سرایت کر گئی۔ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو شاید میں اس کے ہاتھوں میں بھی لمس کا ایسا ہی راحت انگیز سرور محسوس کرتا۔ کیا لطیف سا لمس تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک انوکھے اور انمول جذبے سے آشنائی حاصل کی تھی۔ میں اپنا درد اور زخم کی ٹیسیں بھول گیا۔ میرے رگ رگ میں اس لڑکی کے لیے انجانی محبت کا جذبہ ایک طوفان بن کر بپھرنے لگا۔ نہیں نہیں، آپ ہاتھ نہیں لگائے جناب، زخم ابھی بھرا نہیں ہے، کچا ہے، آپ کو اپنا بڑا خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے اپنے اندر بے پناہ نقاہت محسوس کی۔ میرا ہاتھ ابھی تک اس کے نازک ہاتھوں میں دبا ہوا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اگر وہ میرے ہاتھ کو اسی طرح اپنے ہاتھوں میں لیے چند گھنٹے بیٹھی رہی تو زخم جلدی مندمل ہو جائیں گے۔ اس نے چند لمحوں بعد میرا ہاتھ آہستگی سے میرے سینے پر رکھ دیا۔ میں نے پل بھر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے زخم میں دوبارہ ٹیسیں سے اٹھنے لگی تھی۔ پھر میں نے آنکھیں کھول کر پتھرائی ہوئی نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ ایک مستطیل کمرہ تھا۔ دروازے کے پاس ایک بڑی سی چوکی پر سرخ رنگ کی دری اور چاندنی بچھی نظر آ رہی تھی۔ کمرے کے بیرونی دروازے کے عین سامنے لمبی چوڑی مساری دیوار کے ساتھ لگی تھی جس کے نرم و گداز اور بے حد آرام دہ بستر پر میں لیٹا تھا۔ وہ لڑکی مساری پر میرے پاس دوزانوں ہو کر بیٹھی تھی۔ کمرے میں کسی قدر حبس اور گھٹن سی تھی جبکہ کمرہ بے حد کشادہ تھا۔ میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں بھرنے لگی۔ شاید باہر بھی شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ اس نے میری بے چینی محسوس کر لی اور پھر اسے یہ احساس بھی ہو گیا کہ میرا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی ساڑی کے پلو سے میرے چہرے کا پسینہ صاف کیا اور مساری سے اتر کر مغربی سمت کی کھڑکی کھول دی۔ ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا اندر آیا۔ میں نے کھڑکی کی راہ سے
صاف شفاف آسمان دیکھا، باہر سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میں یہ اندازہ نہیں کر سکا کہ دن کس قدر چڑھایا ہے۔ میں نے بولنا چاہا مگر پیاس سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے پانی مانگا۔ وہ تیر کی طرح کمرے سے نکلی اور فوراً واپس آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں مٹی کا بڑا سا پیالہ تھا۔ میں نے پانی پینے کے لیے اٹھنا چاہا تو سارے بدن میں درد کی لہر پھیل گئی۔ میں بے حس و حرکت پڑا رہ گیا۔ میرے بدن کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ لڑکی نے مسہری پر چڑھ کر پیالہ میرے سرہانے کے قریب رکھا اور دو زانوں ہو کر میرا سر اپنے زانوں پر رکھ کر اور پیالہ اٹھا کر میرے خشک ہونٹوں سے لگا دیا۔ ٹھنڈے پانی کے گھونٹ میرے حلق کو تر کرتے ہوئے جسم میں اترنے لگے۔ مجھے لگا جیسے میں کو امرت پی رہا تھا۔ میرے جسم میں طاقت عود کر آئی۔ میں نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پانی پلانے کے بعد اس نے میرا سر آہستگی سے نیچے رکھ دیا۔ میں نے سوچا اگر میری بیٹی ہوتی تو شاید وہ بھی اسی طرح میری خدمت کرتی۔ مجھے اپنی زندگی پر پچھتاوا ہونے لگا کہ میں نے شادی کیوں نہیں کی، میں نے اپنا گھر اوروں کی طرح کیوں نہیں بسایا۔ کچھ دیر بعد میں نے آنکھیں کھول کر لڑکی کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر میں مسکرا دیا۔ جواباً وہ بھی مسکرا دی۔ میں کہاں ہوں؟ میرے گھر میں۔ میں اس لڑکی کے گھر میں کس طرح اور کیوں کر پہنچا مجھے اس کی خبر نہ تھی۔ فلمی کہانی کی طرح میں ایک اجنبی اور پیاری سی لڑکی کے گھر میں تھا۔ میں نے اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ مجھے ان خطرناک بدماشوں سے کس نے بچایا؟ مجھے یہاں کون لے کر آیا؟ اور وہ بدماش کہاں ہے؟ میں اپنی لانچ میں ادھر سے گزر رہی تھی کہ اچانک میری نظر مسافر لانچ کے ظہری حصے پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ 4 بدماش مل کر آپ کو بری طرح مار رہے ہیں۔ آپ کو پٹتے دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے اپنی لانچ کا رخ اس لانچ کی طرف موڑ لیا۔ جس وقت میری لانچ قریب پہنچی اس وقت تک آپ بے ہوش ہو چکے تھے اور ان بدماشوں نے آپ کو ندی میں پھینکنے کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ میرے ساتھ جو مرد تھے جنہیں میں نے لفٹ دی تھی شور مچا دیا۔ ان بدماشوں نے جب ہمیں دیکھا تو انہوں نے آپ کو فرش پر پھینکا اور ندی میں کود گئے۔ پھر وہ نہ جانے کس سمت تیزی سے اندر کی طرف تیرتے ہوئے نکل گئے۔ مجھے ان کی نہیں آپ کی فکر تھی۔ میں یوں بھی کسی شریف آدمی کے ساتھ ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ پھر میں آپ کو شدید زخمی حالت میں اپنے گھر لے آئی۔ آپ کوئی 2 دن تک مسلسل بے ہوش رہے ہیں۔ میں تمہارا احسان ساری زندگی نہیں بھول سکوں گا۔ آپ مکمل صحتیابی تک میرے ہاں زیر علاج رہیں گے۔ آپ اسے اپنا ہی گھر سمجھیے۔ اگر میں ساری زندگی یہاں رہنا چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں؟ ساری زندگی؟ وہ کس لیے؟ اس کے حسین چہرے پر معصومیت بکھر گئی۔ اس لیے کہ اس ریاکاری اور منافقت کی دنیا میں کسی شخص کو بیٹی جیسا تیماردار ملے تو وہ یہاں سے جانا کیسے پسند کرے گا؟ اوہ، تو کیا آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے؟ نہیں، میں شادی شدہ ہوتا تو شاید تم جیسی میری 4 بیٹیاں ضرور ہوتی۔ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کی بیٹیاں ہوتی؟ شاید آپ کے بیٹے ہی بیٹے ہوتے۔ کیوں؟ بنگال میں کون سا گھر ایسا ہے جہاں بیٹیاں نہیں ہیں؟ اس لیے میں بھی کئی ایک بیٹیوں کا باپ ہوتا۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ۔ اچھا، تو آپ مجھے بھی اپنی بیٹی سمجھے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ نام کیا ہے ہماری بیٹی کا؟ پروین، لیکن سبھی مجھے پارو کہہ کر پکارتے ہیں۔ آپ بھی مجھے پارو کہہ کر بلا سکتے ہیں۔ یہ نام بھی تمہاری طرح پیارا ہے، میں تمہیں پارو ہی کہا کروں گا۔ لیکن مجھے اس گھر میں سوائے تمہارے کوئی اور نظر نہیں آیا۔ تمہارے والدین کہاں ہیں؟ کتنے بہن بھائی ہو تم لوگ؟ میرے والدین؟ میرے ابو؟ آپ سمجھ لیں کہ میرے ابو نہیں ہیں، کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے، میری صرف ایک امی ہے، وہی میری سب کچھ ہے۔ پارو کو اپنے باپ سے شاید کسی قدر جذباتی لگاؤ رہا ہوگا، اس لیے اس کے لیے باپ کی جدائی کا غم ابھی تازہ تھا۔ میں نے اس کے باپ کے بارے میں مزید کچھ پوچھنا بہتر نہیں سمجھا اور موضوع بدل دیا۔ تمہاری امی کہاں ہے؟ پارو کو جواب دینے میں کچھ تامل ہوا۔ قدرے توقف کے بعد وہ بولی، وہ 12 سال میں اپنی ایک سہیلی کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے گئی ہوئی ہیں، شاید کچھ دنوں بعد لوٹ کر آئیں۔ تم شادی میں کیوں نہیں گئی؟ جبکہ لڑکیوں کو تو شادی بیاہ کی تقریبات میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ میرا موڈ نہیں تھا، اور ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی، حکیم جی نے آپ سے اور کسی سے بھی زیادہ باتیں کرنے سے منع کیا تھا۔ آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ آپ 2 دن بعد جو ہوش میں آئے ہیں، آپ بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں، تو میں نے تو آپ کو کھانے کو بھی نہیں پوچھا اور باتیں بگاڑنے بیٹھ گئی۔ آئی ایم ویری ویری سوری۔ میں بھی آپ کے لیے دودھ اور ٹوسٹ لے کر آتی ہوں۔ آپ کو 2-4 روز تک سخت پرہیز کرنا ہوگا۔ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گئی، لیکن میرے اندر تجسس بیدار کر کے چلی گئی۔ اپنے نفیس لب و لہجے، عادات و اطوار کی شائستگی اور لباس کے سلیقے سے
وہ کسی بھی طرح گاؤں کی رہنے والی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس میں ایک شہری اور تعلیم یافتہ لڑکی ہونے کی بھرپور جھلک تھی۔ اس کی اپنائیت میں ایک بے ساختہ پن تھا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی جھجک نہ تھی۔ گاؤں کی لڑکیاں ایسی کہاں ہوتی ہیں؟ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔